بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر آج کی سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ پاکستان کا بجٹ پیش کیا جانے والا ہے، اور اس بجٹ میں کون سے اہم شعبے ہیں جس پہ حکومت کی خاص توجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بجٹ میں 3000 یعنی کہ 35% جو بجٹ کا حصہ ہے وہ سود کی رقموں میں چلا جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ سود میں جا رہی ہے۔ مگر اس وقت بھی جو بقیہ 5000 ارب روپے کی رقم بچے گی وہ کن کن شعبوں میں جائے گی، ترقیاتی کاموں میں کتنی لگے گی، ڈیفنس کے کاموں میں کتنی لگے گی، اور صحت کے شعبوں میں، تعلیم کے شعبوں میں کتنی لگے گی، ہم اس میں اپنی اس ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جے پی مورگن کی اب سے 12 گھنٹے قبل ایک رپورٹ شائع ہوئی اور اس نے پاکستان کی قسمت بدل دی۔ دوسری جانب آج ایک اہم نیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تیسری بڑی خبر ہوگی، وہ یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق ملنے جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہو گیا ہے، اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، اور اب یہ صرف سینٹ کا منتظر ہے۔ سینٹ میں حالیہ حکومت کی اکثریت ہے، وہ بہت آسانی سے پاس ہو جائے گا۔ یعنی کہ پاکستان کرونا جیسی مصیبت میں رہتے ہوئے ایک ترقی کی جانب گامزن ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس میں کردار آپ عوام کا کہیں، حالیہ حکومتوں کا کہیں یا اپوزیشن کا کہیں، یہ سوال کا جواب آپ کا ہے، اور اس کو آپ کامنٹس میں ضرور اس پر اپنی رائے دیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت سب سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ آج کا جو بجٹ ہے وہ ترقیاتی شعبوں کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ آخر 1330 ارب روپے کی خطیر رقم ڈیفنس کے اوپر خرچ کی جائے گی، جس پہ اپوزیشن اراکین نے کل رات ہونے والے ٹی وی شوز میں عوام کو بہکانے کے لیے بڑے اعداد و شمار میں چینجنگ کرتے نظر آئے۔ انہوں نے کہا ہمارے دور میں تقریباً بلین ڈالر تھا، آج جو ہے وہ 9 بلین ڈالر ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، یہاں پہ تصحیح کرتے چلیں کہ آپ کے دور میں اگر ڈالر جو تھا مصنوعی طور پر روکا ہوا تھا 108 روپے پہ، تو ڈیفینیٹلی یہ کام تھا۔ اگر اس کے حساب سے رکھیں تو 900 ارب کے قریب کوئی اماؤنٹ بنتی ہے پاکستانی روپے، اور اس وقت 1330 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ اگر آپ اپنے دور سے کمپیئر کریں تو تقریباً 30% کا اضافہ بنتا ہے، کیونکہ آپ کی مصنوعی طریقے سے روکی گئی ڈالر کی قیمت نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اور آج سے پہلے کسی حکومت نے نہیں پہنچایا تھا، اور یہی سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج تقریباً 3000 ارب روپے کی جو خطیر رقم ہے وہ سود کی مد میں ادا کر رہا ہے۔ جے پی مورگن کی رپورٹ نے ان تمام چیزوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور پاکستان کے لیے خوشائن سال قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے کہ انویسٹرز کے لیے رسک فری کنٹری بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان جتنا رسک لیا جائے گا اس کا ریوارڈ بھی اسی حوالے سے ملا جائے گا۔ جی ڈی پی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کتنی ترقی کرتا جا رہا ہے، اور نیکسٹ ایئر یعنی کہ سن 2022 میں پاکستان ایسا ملک ابھر کر آ رہا ہوگا کہ جس کا تصور جو ہے وہ شاید 73 سال پہلے دیکھا گیا تھا، اور آج اس کی حقیقی ترقی نظر آ رہی ہے۔ آج کے بجٹ میں جتنی اصلاحات کے اوپر بات ہوگی وہ پوری عوام کے لیے اور پورے ملک کی بہتری کے لیے اور اس کے فیوچر کے لیے بڑی اہم ہے۔ اس وقت ہم آپ کو جے پی مورگن کی رپورٹ آپ کو اسکرینز کے اوپر نظر آ رہی ہوگی۔ اس رپورٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی پی کی جو گروتھ اس سال دکھا رہے ہیں وہ 4.7% دکھائی جا رہی ہے، اور جو نیکسٹ ایئر جو 2022 میں جو دکھا رہے ہیں وہ 4% کی جی ڈی پی کی گروتھ شو کی جا رہی ہے، جو کہ ایک بیلنس رپورٹ ہے، اور جس سے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سب سے بڑا جو فائدے کی بات بتا رہے ہیں کہ جو اکانومی کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل میکینزمز جس طریقے سے اس حکومت میں لانچ کیے گئے ہیں، ساتھ ساتھ امیزون کا ریسیلر پلیٹ فارم جس کے بارے میں شوکت ترین نے بھی کل اس کے بارے میں کہا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کا سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ آج بجٹ ہے اور بجٹ میں امیزون کے ریسیلر سے یا سیلر لسٹ میں شامل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں
کہ اس وقت پاکستان میں جو پروڈکٹس مینوفیکچر ہو رہی ہیں وہ دنیا میں انڈیویجول طور پہ نہیں جا پا رہی ہوتی، اور امیزون B2B اور B2C کا پورٹل ہے، یعنی کہ آپ کا انڈیویجول کسٹمر بھی، انڈیویجول وینڈر بھی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے۔ یہ میکینزم پاکستان میں آ رہا ہے، پوری دنیا میں راج کرتا ہے امیزون اور اس کا نیٹ ورک۔ اب پاکستان کو انڈیویجول کیپیسٹی میں جو ہے وہ بینیفٹ کرے گا، اور اس سے آپ کا پر کیپٹا انکم جو اس وقت بڑھا ہے، یہ نیکسٹ ایئر اس کا 1/3% جو ہے وہ اضافے متوقع ہے، کیونکہ انڈیویجولی پاکستان کی بہت سی پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ بہت سے مسائل کی وجہ سے جا نہیں سکتی، اور اس وقت جو سی پیک کا جو روٹ ہے وہ بہت ایکٹیو ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کے بعد پاکستان میں ایک بوم آنے والا ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بوم آنے والا ہے۔ گوادر آپ نے ابھی ہی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے گوادر کو مینٹین کیا گیا ہے، اس کے اوپر چائنا کس طرح کام کر رہا ہے، پاکستانی حکومت اس کے ساتھ کس طرح سے علاج کر رہی ہے۔ بے شک ماضی کی حکومتوں نے بھی بڑا کام کیا سی پیک کے حوالے سے، اور عمران خان نے اس کو 2 گنا اور آگے کیا۔ اب اسٹریٹجیز یہ ہیں کہ ملک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا جائے، اور اپوزیشن پارٹیز اور حالیہ حکومت مل کر اس ترقی کی راہ میں کام کرتی نظر آئیں۔ یہی بینیفیشل ہے پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ اس وقت آج کا بجٹ اس لیے بہت اہم ہے کہ کرونا کی وجہ سے صحت کے نظام کی کلی کھل گئی۔ آج کے بجٹ میں صحت پہ سب سے زیادہ توجہ دی جانے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ تعلیم کے اوپر، کیونکہ پچھلا 1.5 سال پورا نظام، پوری دنیا کا نظام تعلیم جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے۔ آن لائن میکینزمز جو ہیں وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے انڈیویجول کیپیسٹی میں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اپنی تاریخ دیکھیں، اگر 100 سالہ تاریخ دیکھیں تو کبھی بھی ایسا مقام نہیں آیا، کبھی بھی ایسا دور نہیں آیا جب آپ اپنے روایتی طریقوں سے ہٹ کر کوئی طریقہ استعمال کریں اور اس کے اوپر 100% کام ہو سکے۔ پچھلا 1 سال تو لوگوں کو سمجھنے میں ہی لگ گیا ہے کہ آن لائن تعلیم میں بچوں کو کس طریقے سے انٹرٹین کریں۔ انفیکٹ یونیورسٹیز کے لوگ، بچے جو ہیں وہ بھی اس کشمکش میں کہ آخر امتحان ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کس طریقے سے تعلیم کا بڑا خیال رکھا جائے اس بجٹ میں، خاص طور پر تعلیم ہے، صحت ہے۔ دیکھتے ہیں شوکت ترین اس وقت آئے ہوئے چند ہی عرصہ گزرا ہے، ٹیکس وصولیوں کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ جو بینیفٹ ہے وہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کو 10 سے 15% کا اضافہ متوقع ہے، ساتھ ساتھ بڑی اصلاحات اس بجٹ میں آنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس بار منی بجٹ کا جو سننے میں آتا تھا وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مکمل بجٹ ہوگا اور جس میں کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور اسی غلطی کے نہ ہونے کے لیے شوکت ترین صاحب کو لایا گیا ہے اور پوری ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ آج کے بجٹ نے تمام چیزیں آیا کر دے گی، جمعے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بجٹ میں کیا کیا تفصیلات آتی ہیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، ہم آپ کو رپورٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ جن شعبوں میں رقم مختص کی گئی ہے اس کا کیا بینیفٹ آ سکتا ہے، اور JP مورگن کی رپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کو نیکسٹ اپڈیٹ میں بتائیں گے کہ انویسٹرز کے لیے کیا بینیفٹس ہیں وہاں پر۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، شکریہ۔